من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے. اللہ رب العزت کی دربار کے اندر التجا ہے کہ رب تعالی آج کی یہ مبارک گھڑی بسعادت گھڑی، برکتوں اور رحمتوں والی یہ گھڑی ہم سب کا یہاں جمع ہونا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ کے اندر محض اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے. سال کے 12 مہینوں میں جو فضیلت اور شرف رمضان المبارک کے مہینے کو حاصل ہے، وہ کسی اور مہینے کو یہ شرف اور اعزاز حاصل نہیں ہے. رمضان المبارک کا یہ مہینہ بڑی برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں اور مغفرتوں والا مہینہ یہ ہمارے لیے باعث نجات بن کر یہ مہینہ آتا ہے، تاکہ وہ بھٹکا اور بھولا ہوا انسان جس نے اپنے مالک کو ناراض کیا، اپنے رب کو ناراض کیا. ویسے تو ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے انسان اگر چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی جو ثواب کے درجات ہیں تو اس مہینے کے اعتبار سے اللہ رب العزت نیکیاں اور ثوابوں کو بڑھا کر رکھ دیتے ہیں. رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے کہ جس طرح تم اس مہینے کے اندر اللہ کو راضی رکھتے ہو، روزے رکھتے ہو، اعتکاف کا اہتمام کرتے ہو، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہو، نوافل کا اہتمام کرتے ہو، تہجد ادا کرتے ہو، جس طرح اس پورے مہینے کے اندر یہ اعمال دوامی ہوتے ہیں، دائمی ہوتے ہیں، اور ہر وقت یہ اعمال ہم جاری رکھتے ہیں اس مہینے کے اندر. جب رمضان المبارک کے مہینے کا اختتام ہو جائے، یہ مہینہ جب چلا جائے، رخصت ہو جائے یہ مہمان مہینہ، تو فرمایا جس طرح اس مہینے کے اندر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے لیے عبادات کا اہتمام کرتے ہو، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیکیاں بجا لاتے ہو،
تو فرمائے اس مہینے کے رخصت ہونے کے بعد وہی اعمال جاری رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادت کا اہتمام کیا ہے، تہجد پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، کسی کی دل آزاری نہیں کیا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا اور اس کے بعد وہی کام سارے الٹے شروع ہو گئے۔ تو فرمائی یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس چیز کا درس اور سبق نہیں دیتا۔ فرمایا تم اس مہینے کے اندر جس طرح اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہو، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہو، یعنی یہ وہ نیکیوں والا سیزن اور مہینہ ہے کہ فرمایا اس کے رخصت ہو جانے کے بعد پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے لیے وہی اچھے اعمال کرو۔ صرف رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ مساجد آباد ہوتی ہیں، عبادات کا اہتمام ہوتا ہے، زبان پہ اللہ اللہ لگی ہوئی ہوتی ہے، ذکر خدا ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف رمضان کے مہینے میں مسلمان ہیں۔ کیا ہم صرف رمضان کے مہینے میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے؟ کیا ہم صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ملاوٹ نہیں کر سکتے؟ کیا صرف ہم رمضان المبارک کے مہینے میں کسی کی غیبت نہیں کر سکتے؟ کیا صرف ہم رمضان المبارک کے مہینے میں کسی کا حق نہیں کھا سکتے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہی تو رمضان المبارک کا مہینہ اس بات کا درس دیتا ہے، یہ سبق دیتا ہے کہ جس طریقے سے تم اس مہینے کے اندر اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہو، نیکیاں کماتے ہو، اللہ کو خوش رکھتے ہو، فرمایا رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی اس طرح اللہ کو تم خوش رکھو۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہم سب کے لیے باعث اعزاز اور باعث نجات بن کر آتا ہے۔ یہی مہینہ یہ سبق اور درس دیتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی تم وہی اعمال کرو جو تم رمضان المبارک میں کرتے تھے۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن لوگ، کامیاب ہو گئے مومن لوگ۔ کون سی کامیابی؟ ہم کہتے ہیں کہ کسی کو عہدہ مل جائے، اس کے اندر کامیابی ہے۔ کوئی بڑا جاگیردار ہے، کسی کو دولت مل جائے، کسی کو یعنی جو کچھ دنیا کے اندر جو حاصل کی جاتی ہے وہ چیزیں مل جائیں تو یہ کامیابی ہے۔ فرمایا نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن، کامیاب ہو گئے مومن۔ وہ کامیابی کون سی ہے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ایک تو ہے نماز کا نہ پڑھنا۔ اللہ نے اس آیت کے متصل بات یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو گے کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں فرمایا وہ تو فرض ہے، پڑھنی ہے نماز۔ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع میں کیا فرق ہے؟ خضوع یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے اعضاء کو جھکا دے، یہ خضوع ہے۔ خشوع اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف دل لگا کر متوجہ ہو کر نماز پڑھنے سے خشوع کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نمازی کے بارے میں فرمایا کہ نمازوں کے اندر خضوع اختیار کرو۔ جیسے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی نماز نہیں چھوڑتے، تو فرمایا رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی اسی طریقے سے نماز کو جاری رکھو۔ یہ مہینہ صرف نمازوں کے لیے ہم خاص کر دیں کہ بس رمضان المبارک کے مہینے میں نماز پڑھیں گے، بعد میں نماز کی چھٹی۔ فرمایا ایسے نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہی ایسے اس لیے ہے
تاکہ جو انسان اس مہینے کے اندر نیکیاں کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، وہی نیکیاں، وہی عبادت رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی کرتا رہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز وہ عبادت ہے جس کا سب سے پہلے نمبر پہ حساب لیا جائے گا۔ فرمایا جس کی نماز اچھی ہوگی اس کے سارے کام اچھے ہوں گے، اس کی ساری عبادات مکمل ہوگی۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اگر کسی کی نماز اچھی نہ ہوئی تو پھر رب تعالیٰ کو ہم کیسے حساب دیں گے؟ وہ حساب کی گھڑی، وہ میدان محشر کے یہ عمل، یہ معمولی نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس وقت انسان کو وہ پچھتاوا ہوگا، کاش کہ میں اللہ کو راضی کر لیتا، کاش کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیتا، آج مجھے یہ ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ نماز تو وہ عبادت ہے، اور نماز سے جو پہلے ہم وضو کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، مسجد میں آتے ہیں، تو مسجد میں آنے کے لیے ایک ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتے ہیں۔ فرمایا جب انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے وضو کرتا ہے، وضو میں جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے، کلی کی ہے، زبان صاف ہو گئی، فرمایا اس وضو کی وجہ سے جو انسان سے زبان سے گناہ صادر ہوتے ہیں، وہ زبان والے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ منہ دھویا ہے، آنکھیں دھوئی ہیں، سب کو جب پورے اعضاء کا وضو کرتا ہے جو اللہ رب العزت نے فرض کی ہیں چیزیں، تو اللہ تعالیٰ سارے اعضاء جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہاتھوں سے گناہ کیا وہ معاف ہو گیا، آنکھوں سے بد نظری کی وہ گناہ معاف ہو گیا، زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف دی وہ گناہ معاف ہو گیا، اور پاؤں کے ساتھ چل کر گناہ کی طرف گیا تو فرمایا وہ گناہ معاف ہو گیا۔ اللہ نے تو ایک ایک چیز پر نیکی رکھی ہے، مالک کائنات نے ایک ایک چیز پر اللہ رب العزت نے انسان کو عزت بخشی ہے کہ وہ میرا بندہ بن کر رہے، میری اطاعت کرنے والا بن جائے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ انفطار کے اندر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے اپنے رب کریم سے؟ وہ کون سی چیز ہے جو تو اپنے رب کریم سے دھوکے میں پڑ گیا؟ تیرا لگاؤ، تیری محنت، تیرا شوق یہ کہاں چلا گیا ہے؟ کس چیز کی طرف چلا گیا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے رب کریم سے؟ رب کی ذات تو وہ ہے کہ رب کے ساتھ تو محبت رکھ، رب سے تجھے سب کچھ عطا کر دے گا۔ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے تو جو نماز کے اندر خشیت رکھی ہے، للہیت رکھی ہے، جو ثواب رکھا ہے، جو اجر رکھا ہے، جو بہت بڑی عبادت ہے، تو مومن بندے کو چاہیے جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں وہ اللہ کو خوش کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، نماز دائمی پڑھتا رہا، رمضان المبارک کے رخصت ہونے کے بعد بھی وہی عمل اپنی زندگی میں پورے سال میں جاری رکھے۔ نماز کی فضیلت تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، جن لوگوں کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، دن قیامت کے آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا کسی نے 5 کلیان گھوڑے دیکھے ہیں؟ فرمایا کسی نے 5 کلیان گھوڑے دیکھے ہیں؟ اگر وہ 5 کلیان گھوڑے سفید یعنی وہ سیاہ مشک گھوڑوں میں شامل ہو جائیں، کیا انہیں پہچاننا مشکل ہو جائے گا؟
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی مشکل نہیں ہے، تو وہ تو پتہ چل جائے کہ یہ سیاہ گھوڑا ہے یہ سفید گھوڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا دن قیامت کہ میں اپنی امت کو ان کے ایک ایک اعضاء سے پہچان لوں گا، ان کا ایک ایک اعضاء چمکتا ہوا آئے گا، مجھے پتہ چل جائے گا یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اور فرمایا حوض کوثر پر میں اپنی امت کا استقبال کروں گا۔ سرور کائنات، رحمت کائنات، کائنات کی عظیم ترین ہستی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تواسین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن قیامت کے اس نمازی کا استقبال کریں گے جو دنیا کے اندر اہتمام کرتا تھا 5 وقت نماز کی۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمیں سبق اور درس دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں تم نمازیں پڑھتے رہے ہو، نمازوں کی پابندی کرتے رہے ہو، تو اس کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ نماز کی فضیلت تو اتنی ہے، غزوہ احزاب میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بد دعا فرمائی، فرمایا یا اللہ ان کافروں کے گھروں کو اور قبروں کو آگ میں بھر دے جنہوں نے میری نمازیں قضا کروائی ہیں۔ وہ تو کافر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بد دعا ارشاد فرمائی کہ ان کے گھروں کو ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ ہم بحیثیت مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ ایک طرف دنیا داری ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، معاملات ہیں، اور ایک طرف مؤذن صدا دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب دیکھیں یہ دونوں چیزیں بہت بڑی چیزیں ہیں۔ ایک طرف ہماری خواہشات ہیں، ایک طرف ہماری ترجیحات ہیں، اور ایک طرف مؤذن یہ صدا دیتا ہے، بلاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دنیا چھوٹی، تمہارے عہدے چھوٹے، تمہاری حکومتیں چھوٹی، تمہارا اقتدار چھوٹا، اللہ کی ذات بڑی۔ ہم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں؟ اپنے کاروبار کو، اپنی خواہشات کو، یا اللہ کی صدا کو؟ یہ تو رمضان المبارک کے مہینے میں یہی ہوتا ہے کہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ جو ہی ختم ہوتا ہے مسجد کے اندر ظہر کی نماز میں بمشکل 5-6 آدمی ہوتے ہیں۔ کیا صرف ہم رمضانی مسلمان ہیں؟ جو مجھے لگتا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے تحقیق، ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو صرف نماز، جو رمضان کے اندر عبادت کا اہتمام کیا جائے، باقی زندگی، ساری زندگی جھوٹ کے اندر گزارے، فراڈ کے اندر گزارے، بے نمازی بن جائے، لوگوں کو دھوکہ دینے والا بن جائے، ملاوٹ کرنے والا بن جائے، لوگوں کے حق کھانے والا بن جائے، تو اس کی نماز کا تو کیا فائدہ؟ نماز تو یہی سبق دیتی ہے نا کہ انسان بن جائے، وہ اللہ والا انسان بن جائے۔ مؤذن اذان دیتا ہے، صدا دیتا ہے، بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، او نماز کی طرف۔ ہم کہاں جا رہے ہوتے ہیں؟ ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں، ہماری خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں۔ مسجد میں ہم اور ہیں، باہر ہم اور ہیں، ہم اپنی عبادت میں کچھ اور ہیں، اور باہر کے لین دین میں، معاملات کے اندر ہم کچھ اور ہیں۔ پھر مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ بلاتا ہے، کامیابی یہ ہے۔ نماز پڑھنے کے اندر کامیابی، ہم کہتے ہیں نماز کے اندر کامیابی نہیں ہے، اس دنیا داری کے اندر کامیابی ہے۔ انسان کے ایمان کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب مؤذن جو ہے یہ صدا بلند کرتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اس وقت انسان کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ فوراً مؤذن کی صدا سنے، مسجد میں لپکے، مسجد کی طرف دوڑے۔ تو فرمایا یہ کامل ایمان ہے۔ پھر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔
یعنی انسانوں تمہارے سارے یہ کام چھوٹے ہیں، یہ سارے کام تمہارے ادنا ہیں، دنیا تک محدود ہیں، یہ عارضی ہیں، غیر حقیقی ہیں، یہاں ختم ہونے والے ہیں۔ حقیقت میں جو کام ہے، جو کام آنے والے ہیں، وہ اللہ کی نماز ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ اور دین کی برکت دیکھیں، جب انسان دین والا بن جاتا ہے اللہ کی طرف سے خود رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، انسان کی وہ پریشانیاں ختم، انسان کی وہ ڈپریشن ختم، انسان کی وہ ٹینشن ختم، ہر چیز سے انسان آزاد ہو جاتا ہے جب وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یہ سبق اور درس دیتا ہے کہ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت یہ خاص رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں آئی، بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ یہی درس دیتا ہے کہ جس طریقے سے تم اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، 5 وقت نماز ادا کرتے تھے، رمضان کے بعد نفلی روزے رکھو، نماز کے بعد وہی عبادت کرو، نماز جو رمضان کے بعد وہی تہجد کا اہتمام کرو، وہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہی اس لیے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا انسان کی کامیابی وہ کون سی ہے؟ دوسری چیز والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں، یعنی ان کی زبان سے جو ہے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اس زبان کے ساتھ کسی کی چغلی نہیں کرتے، اس زبان کے ساتھ کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کے ساتھ جو ہے ظلم نہیں کرتے، کسی کا بہتان تراشی نہیں لگاتے۔ تو زبان اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اس کی زبان سے جو مومن بندہ ہے وہ اللہ والا بندہ ہے، سچ اور حق کی صدا بلند ہو اس زبان سے۔ یہی زبان ہے جو تخت پر بھی بٹھاتی ہے اور جہنم میں بھی لے جاتی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا یہ پاکیزہ ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان زبان سے ایسا کلمہ کہتا ہے، ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا، وہ انسان کفر میں چلا جاتا ہے۔ یعنی انسان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ میری زبان سے نکل کیا رہا ہے، آیا اللہ کی رضا نکل رہی ہے، اللہ کی بدخواہی نکل رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے زبان کی حفاظت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے جسم کے یہ سارے اعضاء زبان سے ایک اپیل کرتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے جسم کے یہ سارے اعضاء یہ زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ وہ کیا ریکویسٹ ہے، وہ کیا درخواست ہے، وہ کیا اپیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہے زبان اتق اللہ فینا فانما نحن بک فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا۔ وہ اعضاء یہ کہتے ہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا ہمارے متعلق، کیونکہ خیر و عافیت کا معاملہ سارا تو زبان سے ہے، اگر تو ٹھیک رہی تو سارے معاملات ٹھیک رہیں گے۔ اے زبان اگر تو ٹھیک نہ رہی، تو غلط جگہ پہ استعمال ہوتی رہی، تیرے اندر کجی پیدا ہو گئی، تو پورے اعضاء اس زبان کی وجہ سے اس تکلیف کو محسوس کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں سبق یہ درس دیتا ہے کہ جس طریقے سے تم اس رمضان المبارک کے مہینے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، یہ تہیا کرتے ہو، فراڈ نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑے میں شامل نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں گے، کسی کا حق نہیں کہیں گے، وراثت میں حق ادا کریں گے، یہ رمضان میں خاص نہیں ہے۔ فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں انسان تہیا کر لے
میں اپنی ساری زندگی جو کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی کو زبان کے ساتھ تکلیف نہیں دوں گا، کسی کے ساتھ ملاوٹ نہیں کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، جو بات بھی کروں گا اور حق اور سچ کے اوپر کروں گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمیں سبق اور درس دیتا ہے۔ بس ہم سب یہ تہیہ کر لیں کہ بس رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں بلکہ پوری زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت کریں گے، نبی کی اطاعت کریں گے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ان حکموں کی ہم تابعداری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا سننا سنانا محض اپنے رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔